بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آخر حضرت عائشہ کے چھوٹے بھائی کو امیر معاویہ نے کیوں جلا کر مروا ڈالا؟ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے چھوٹے بھائی محمد بن ابو بکر کی پیدائش حجۃ الوداع کے موقع پر ہوئی، جبکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زندگی کا آخری حج کرنے مکہ کی طرف تشریف لے جا رہے تھے۔ جب محمد بن ابو بکر کی پیدائش ہوئی تو ان کی امی اسماء بنت امیس نے ان کا نام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر محمد رکھا۔ محمد بن ابو بکر بچپن ہی سے بہت نیک مزاج اور عبادت گزار انسان تھے۔ سبھی ان کے اچھے اخلاق کی وجہ سے ان سے بہت محبت کرتے تھے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی وفات کے بعد ان کی بیوی اسماء بنت امیس نے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے شادی کر لی۔ اس وقت محمد بن ابو بکر کی عمر صرف 4 سال تھی اور پھر وہ حضرت علی رضی اللہ عنہ ہی کی زیر نگرانی میں پلے بڑھے۔ محمد بن ابو بکر اپنی بڑی بہن حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے بہت زیادہ محبت کرتے تھے اور ان کی تمام ضروریات کا پورا خیال رکھتے۔ اب کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو چکی تھی اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی کوئی اولاد بھی نہیں تھی، اس لیے گھر کا اکثر باہری کام کاج حضرت محمد بن ابو بکر ہی آ کر دیا کرتے تھے۔ لیکن آگے چل کر حضرت علی و حضرت عائشہ کے بیچ کچھ ناراضگی شروع ہو گئی اور پھر یہ ناراضگی بڑھ کر ایک جنگ کی شکل اختیار کر گئی۔ اب کیونکہ محمد بن ابو بکر کے لیے دونوں حضرات بہت خاص تھے، ایک تو حضرت علی رضی اللہ عنہ تھے کہ جن کی نگرانی میں وہ پلے بڑھے تھے، اور دوسری طرف حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا تھیں جو کہ آپ کی بڑی بہن تھیں اور آپ کو سب سے زیادہ عزیز تھیں۔ اسی لیے جب حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کو حضرت علی کی طرف سے کچھ غلط فہمیاں ہوئیں تو اس موقع پر حضرت محمد بن ابو بکر ہی اکثر اپنی بڑی بہن حضرت عائشہ کے پاس آ کر انہیں سمجھایا کرتے اور بتاتے کہ حضرت علی کی طرف سے آپ کو جو باتیں بھی پہنچائی جا رہی ہیں وہ بالکل جھوٹی ہیں۔ یہ کچھ شیطانی دماغ رکھنے والے لوگ آپ کو حضرت علی سے لڑوانا چاہتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد اور تیسرے خلیفہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ بنو امیہ خاندان سے تھے، مطلب امیر معاویہ اور مروان بن حکم جیسے حضرات داماد رسول حضرت عثمان کے اپنے خاندانی لوگ تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مروان کے باپ حکم کو مدینہ سے نکال دیا تھا کیونکہ وہ اپنی مجلسوں میں بیٹھ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق اڑایا کرتا تھا۔ کچھ دنوں بعد حکم کی تو وفات ہو گئی اور ان کا بیٹا مروان ہی زندہ بچا جو کہ شہر و شہر بھٹکا کرتا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب سے ان باپ بیٹوں کو مدینہ سے نکالا تھا تو کوئی بھی انہیں منہ نہ لگاتا، لیکن حضرت عثمان رضی اللہ عنہ اپنے بھولے پن کی وجہ سے اپنے رشتہ دار مروان کو اچھا انسان سمجھتے تھے۔ اس لیے جب حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کی حکومت کا زمانہ آیا تو حضرت عثمان نے جا کر حضرت ابو بکر سے کہا کہ آپ مروان کو مدینہ میں رہنے کی اجازت دے دیں، مجھے اس کی ایسی حالت اچھی نہیں لگتی۔ لیکن حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے صاف انکار کر دیا کہ جس خاندان والوں کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ سے نکال دیا تھا، میں انہیں واپس مدینہ میں کیسے رہنے کی اجازت دے سکتا ہوں۔ اور پھر جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا زمانہ آیا تو حضرت عثمان نے ان سے بھی جا کر سفارش کی کہ وہ مروان کو مدینہ میں رہنے کی اجازت دے دیں، لیکن حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے بھی وہی جواب دیا جو حضرت ابو بکر صدیق نے دیا تھا۔ آخر جب حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی حکومت کا زمانہ آیا تو آپ نے مروان کو مدینہ بلا لیا اور اپنی حکومت کا اکثر انتظام اسی کے ہاتھوں میں پکڑا دیا۔ مروان ایک ظالم انسان تھا، اسی کی وجہ سے اسلامی تاریخ میں مسلمانوں کے بیچ کئی جنگیں ہوئیں، اور یہی وہ انسان ہے کہ جس نے حضرت حسن رضی اللہ عنہ کے جنازے پر تیر برسائے تھے اور انہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بغل میں دفن نہ ہونے دیا تھا۔ مدینہ کے اندر یزید کی خلافت کا اعلان کرنے والا یہی مروان ہی تھا، کیونکہ امیر معاویہ نے اسی کو مدینہ کا گورنر بنا دیا تھا۔ اب حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے جب مروان کو مدینہ بلا کر اس کے ہاتھوں میں حکومت کے عہدے تھما دیے تو یہ چیز مدینہ والوں کو بہت ناگوار گزری
اور مسلمانوں کی ایک بڑی تعداد حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے مخالف بن گئی۔ لیکن دوستو اب سوال ہے کہ آخر اس وقت حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے ایسا کام کیوں کیا؟ تو اس کی بہت سی وجوہات تھیں، کیونکہ اس وقت کے حالات ہی کچھ ایسے تھے کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو اپنے خاندان کے صرف اسی بندے مروان ہی پر سب سے زیادہ بھروسہ تھا۔ اسی لیے انہوں نے مروان کے ہاتھ میں حکومت کے بہت سے انتظام پکڑا دیے، لیکن اس ظالم انسان مروان نے حضرت عثمان کے بھروسے کا فائدہ اٹھا کر ان کے پیٹھ پیچھے انہیں کئی طرح سے دھوکے دیے۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی بس یہی ایک ایسی بات تھی کہ جس سے خفا ہو کر مدینہ کے بہت سے لوگ ان کے مخالف بن گئے، کہ جن میں محمد بن ابو بکر بھی شامل تھے۔ محمد بن ابو بکر نے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے خلاف ایک تحریک چلائی اور مصر جا کر وہاں کے اکثر عوام کو حضرت عثمان کے خلاف کر دیا۔ محمد بن ابو بکر کی اس بغاوت کا زہر اتنا تیز تھا کہ بڑے بڑے صحابہ کرام بھی اس کی لپٹ میں آ گئیں، اور پھر دھیرے دھیرے مدینہ شہر میں بھی حضرت عثمان کے خلاف بغاوت کی ایک فضا بننے لگی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے جب ایسے حالات دیکھیں کہ ان کے داماد حضرت عثمان کے خلاف دھیرے دھیرے سازشیں بڑھتی جا رہی ہیں، تو انہوں نے اپنے چھوٹے بھائی محمد بن ابو بکر کو اپنے پاس بلا کر بہت سمجھایا کہ اے محمد، تم اپنی اس حرکت سے باز آ جاؤ اور عثمان کی مخالفت پر مت کھڑے ہو۔ لیکن محمد بن ابو بکر نے اپنی بڑی بہن حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی اس بات کو قبول نہ کیا۔ اتفاق یہ ہوا کہ وہ حج کے دن چل رہے تھے، اس لیے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا حج کرنے کے ارادے سے مکہ روانہ ہو گئیں۔ انہوں نے اپنے چھوٹے بھائی محمد بن ابو بکر کو بھی اپنے ساتھ حج پر لے جانا چاہا تاکہ مدینہ میں کوئی فساد برپا نہ ہو، لیکن انہوں نے حج پر جانے سے انکار کر دیا۔ جب حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا مدینہ سے سفر کر کے مکہ کی طرف نکل گئیں تو ادھر کچھ بغاوت کرنے والوں نے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے گھر کا محاصرہ کر لیا اور انہیں شہید کرنے کی پلاننگ کرنے لگے۔ جس دن حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو شہید کیا گیا تو اس سے کچھ دیر پہلے محمد بن ابو بکر حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے گھر میں چھت کی طرف سے پھاند کر اندر آ گئیں اور حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی داڑھی پکڑ کر کہنے لگے کہ آپ حکومت کے سلسلے میں رسول کے طریقے سے کیوں پھرے جا رہے ہیں؟ تو حضرت عثمان نے ان کی اس بات کا جواب نہ دے کر کہا کہ اے محمد، اگر اس وقت تمہارے والد ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ زندہ ہوتے اور تمہیں اس حالت میں دیکھ لیتے کہ تم نے میری داڑھی پکڑ رکھی ہے تو وہ اپنی اولاد پر کس قدر افسوس کرتے۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی ایسی بات سن کر محمد بن ابو بکر نے فوراً ان کی داڑھی چھوڑ دی اور خاموشی سے گھر سے باہر نکل گئے۔ لیکن اسی وقت کچھ ظالموں نے دوسری طرف سے گھر کے اندر پھاند کر حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو شہید کر دیا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کو جب اس بات کی خبر ہوئی کہ ان کے داماد عثمان کو گھر میں پھاند کر بے دردی کے ساتھ شہید کر دیا گیا ہے تو وہ بہت زیادہ پریشان ہوئی اور اپنے چھوٹے بھائی محمد بن ابو بکر سے ناراض رہنے لگیں۔ لیکن جب انہیں پورے واقعے کی خبر ہوئی کہ محمد نے تو جا کر ان کی داڑھی پکڑی تھی، لیکن حضرت عثمان نے جیسے ہی ان کو ان کے والد کی یاد دلائی تو انہیں اپنے کیے پر افسوس ہوا اور وہ واپس لوٹ آئیں۔ تو یہ سن کر حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی ناراضگی میں کچھ کمی آئی۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی شہادت کے بعد لوگوں نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو اپنا خلیفہ بنا لیا، اور پھر حضرت علی رضی اللہ عنہ نے خلافت اپنے ہاتھ میں لیتے ہی اپنے سوتیلے بیٹے محمد بن ابو بکر کو مصر کا گورنر بنا دیا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے صرف 4 سال حکومت کی اور پھر اسلام دشمنوں کی سازشوں کی وجہ سے انہیں بھی شہید کر دیا گیا۔ ادھر محمد بن ابو بکر جو کہ مصر کے گورنر تھے، حضرت علی کی شہادت کے بعد انہیں امیر معاویہ کے اشارے پر بہت بے دردی کے ساتھ شہید کر دیا گیا۔ امیر معاویہ کے لشکر نے محمد بن ابو بکر کی گردن کاٹی اور پھر انہیں ایک مرے گدھے کی کھال میں بند کر کے جلا دیا۔ جب حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کو اس بات کی خبر ہوئی کہ امیر معاویہ کے لشکر نے میرے چھوٹے بھائی محمد کو بہت بے دردی کے ساتھ شہید کر دیا ہے اور ان کی لاش کو ایک مرے گدھے کی کھال میں بند کر کے جلایا ہے، تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا بہت زیادہ پریشان ہوئی
اور آپ کو اسی وقت سے امیر معاویہ سے ایک نفرت سی ہو گئی۔ امیر معاویہ نے جب حضرت علی کے بیٹے حضرت حسن رضی اللہ عنہ کے ہاتھوں سے حکومت لے لی تو اس کے بعد انہوں نے کئی ایسے کام کیے کہ جنہیں بیان کرتے ہوئے بھی ڈر لگتا ہے۔ دوستو، یہ سبھی وہ باتیں ہیں جو میں آپ کو بڑی بڑی کتابوں کے حوالے سے بتا رہا ہوں۔ آپ بھی ڈسکرپشن میں لکھی ہوئی کتابوں کو جا کر پڑھیں اور تحقیق کریں۔ امیر معاویہ کے دربار میں ان کے سامنے ایک مجلس لگا کرتی تھی کہ جس کا کام ہی صرف یہ ہوتا تھا کہ وہ گھنٹوں بیٹھ کر حضرت علی رضی اللہ عنہ کو گالیاں دیں اور انہیں برا بھلا کہیں۔ جو بھی ان کی بات نہ مانتا یا امیر معاویہ کی کسی بھی طرح مخالفت کرتا تو اس کی گردن اڑا دی جاتی، چاہے وہ مسلمان ہی کیوں نہ ہوتا۔ اب کیونکہ دربار میں سر عام حضرت علی رضی اللہ عنہ کو گالیاں دی جاتی تھیں تو یہ سن کر بڑے بڑے صحابہ کرام کا دل تڑپ اٹھتا، لیکن جب بھی کوئی آواز اٹھاتا تو اسے قتل کر کے خاموش کر دیا جاتا۔ ایک مشہور صحابی حضرت حجر بن عدی رضی اللہ عنہ نے جب اس مسئلے میں امیر معاویہ کی مخالفت کی اور اپنے کچھ ساتھیوں کو جمع کر کے لوگوں کو سمجھانا شروع کیا کہ حضرت علی کو گالیاں دینا ہمیں اسلام سے خارج کر سکتا ہے، تو ان کے اس کام پر امیر معاویہ نے ان سبھی کو قید کروا دیا جو ان کی بات مانتے تھے، اور بغاوت کا الزام لگا کر ان صحابی کے ساتھ ان کے سبھی ساتھیوں کو قتل کرنے کا حکم جاری کر دیا۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کو جب مدینہ میں جیسے ہی اس بات کی خبر ہوئی کہ امیر معاویہ دمشق میں مشہور صحابی حجر بن عدی کو قتل کرنے جا رہے ہیں، تو آپ نے فوراً اپنا ایک قاصد تیز رفتار گھوڑے پر روانہ کیا اور اسے ایک خط دیا کہ جس میں لکھا تھا کہ اے معاویہ، تم حجر کو کسی حال میں بھی قتل نہ کرنا بلکہ انہیں میرے پاس مدینہ بھیج دو۔ لیکن یہ قاصد جب تک امیر معاویہ کے پاس پہنچا تو امیر معاویہ حضرت حجر کو قتل کروا چکے تھے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کو جب اس بات کی خبر ہوئی تو انہیں امیر معاویہ کی اس حرکت پر بہت صدمہ پہنچا اور ان کے اندر امیر معاویہ سے ناراضگی اور زیادہ بڑھ گئی کہ پہلے تو انہوں نے حضرت عائشہ کے چھوٹے بھائی محمد بن ابو بکر کو شہید کروایا تھا، اور اب جو بھی ان کے خلاف آواز اٹھاتا وہ اسے شہید کرتے جا رہے تھے۔ دوستو، اس کے آگے کے واقعے میں بیان کیا جائے گا کہ جب امیر معاویہ اپنے لڑکے یزید کو خلیفہ بنانے کی سفارش لے کر مدینہ پہنچے تو بڑے بڑے صحابہ اکرام نے یزید کو اپنا خلیفہ ماننے سے کیسے انکار کیا، اور پھر جب امیر معاویہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے ملنے ان کے حجرے میں گئے تو حضرت عائشہ نے غصے میں کیسے انہیں دھمکی دی کہ اے معاویہ، اگر میں چاہتی تو ایک آدمی کو تلوار دے کر دروازے کے پاس کھڑا کر دیتی اور کہہ دیتی کہ جیسے ہی معاویہ میرے حجرے میں آئیں تو ان کی گردن اڑا دینا۔ پیارے دوستو، امید کرتا ہوں کہ آج کی یہ ویڈیو آپ کو بہت پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کر کے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں، اور جاتے جاتے ایک پیارا سا کمنٹ کر کے ضرور بتانا کہ آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی۔ السلام علیکم۔